رات کو یہ کام کر لینا، دن کے کام کر لینا، اور ایسے لوگوں کے لعنت بیتی ہوں جو ایسے لوگوں کو دیکھ کے برداشت کرتے ہیں. کوئی نہیں پوچھنے والا. ادھر پولیس والے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ اس سائڈ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، شریعام لوٹ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، پیچھے ہوٹل ہیں ان کمرے بھی ادھر لے لیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سیرش مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک خواجہ سرا کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا کفن دفن جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ جی کفن دفن ان کا ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے چیلے ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، تو زیادہ تر تو وہی کر دیتے ہیں. مطلب کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ تو گھر والے لے جاتے ہیں. اچھا، لے جاتے ہیں. لیکن مطلب کہ جس ڈیرے پہ جس جگہ پہ ہوتے ہیں فوت، ادھر اگر ہوں تو پھر وہ اپنے رسم رواج کے مطابق وہ رونا دھونا بھی کرتے ہیں، اس کا غسل وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور ادھر جنازہ کروا کے اس کو کفن دے کے. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں جہاں پہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا میں نام بتا رہی ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے فنگر لگا کے چیک کر لو وہ کتنے کتنے بچوں کے ابو ہیں، اور کون کون سے شہر سے آئے ہوئے ہیں، اور کتنے کتنے لوگوں کو بیچ چکے ہیں. انہوں نے اپنی ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں کہ فی الحال کو میں نے اتنے میں بیچ دیا اور اتنے میں خرید لیا، تاڑیاں مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا رسم و رواج ہے. اور جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں کیوں نہیں رہتے، اپنے شہر میں کیوں رہتے؟ جب ان کے گھر والوں نے یا ان کے ماں باپ نے ان کو پیدا کیا، ان کے علاقے کو پتہ ہے کہ یہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنے شہر میں بیٹھے. کوئی بہاڑی کے ہیں تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان کے ہیں تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے ہیں تو ناروال میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ گھر میں انہوں نے کوئی اور شکل دکھانی ہوتی ہے، گھر میں کچھ اور بتایا ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ادھر نقلی بال لگا کے اور نقلی اپنا کام کر کے انہوں نے رات کو یہ کام کر لینا، دن کو انہوں نے لوگوں کے بچے بیچ لینا. تو انہوں نے گھر میں جہاں بتانا جی میری کمیٹی نکلے، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بات صاف کر میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے لوگوں پہ، اور ایسے لوگوں کے لعنت بھیجتی ہوں جو ایسے لوگوں کو دیکھ کے برداشت کرتے ہیں. بالکل غلط کو روکنا چاہیے. جو غلط چیز ہے غلط ہے، کوئی بھی ہے غلط چیز ہے غلط ہے، اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو میں ایک کتا تو نہیں ہوں، میں انسان ہوں. بالکل. ہزاروں انٹرو اس چیز کے میں دے چکی ہوں، بھونک بھونک کے میں اتنی، میری بہت زیادہ ویڈیو ہے. مجھے ابھی لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ آپ اتنا بولتی ہیں، ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہے. تو میں نے تو کچھ نہیں کرنا، سرکاری اداروں نے کرنا ہے. بالکل. تو سرکاری ادارے یہ چیز سن کے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ یا تو پھر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہی مردے ہیں. ہمیں تو ایسے ہے کہ میں بول رہی ہوں، مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں قبر میں چیخ پکار کر رہی ہوں. میری کوئی انسان سننے والا نہیں ہے کہ ہم دفن ہو چکے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. خواجہ سروں کو انسان نہیں سمجھا جاتا. ایک اچھے خاصے جوان مرد ہو کے ہمیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، شرعام ہمیں ظلم کرتے ہیں، کیا کچھ کرواتے ہیں. رات کو روڈوں پہ کسی جگہ پہ چلے جاؤ، پورے پاکستان میں یہ چیز عام ہو چکی ہے. کسی روڈ پہ چلے جاؤ، مین داتا دربار ہے، رات کو ادھر جا کے دیکھ لینا، برقعے پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. ادھر پولیس والے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ اس سائڈ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، شریعام لوٹ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، پیچھے ہوٹل ہیں ان کمرے بھی ادھر لے لیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سیرش مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک خواجہ سرا کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا کفن دفن جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ جی کفن دفن ان کا ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے چیلے ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، تو زیادہ تر تو وہی کر دیتے ہیں. مطلب کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ تو گھر والے لے جاتے ہیں. اچھا، لے جاتے ہیں. لیکن مطلب کہ جس ڈیرے پہ جس جگہ پہ ہوتے ہیں فوت، ادھر اگر ہوں تو پھر وہ اپنے رسم رواج کے مطابق وہ رونا دھونا بھی کرتے ہیں، اس کا غسل وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور ادھر جنازہ کروا کے اس کو کفن دے کے پھر اس کے گھر تک وہ پہنچا دیتے ہیں. ٹرانسجینڈر جو ہے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر وہ بچہ پیدا کرے تو پھر ٹرانسجینڈر اس کو کیوں کہیں؟ اچھا. اور اگر ٹرانسجینڈر کسی سے محبت ہو جائے، ٹرانسجینڈر کو انسان دل ہے نا، دل تو کسی پر بھی مائل ہو جاتا ہے. تو محبت دیکھیں جی، اگر مجھے کوئی پسند آ جاتا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتی ہوں اور وہ میرا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاپنگ کروا دے، یا کوئی کھانا کھلا دے، یا کوئی ہیلپ کر دے، بس یا یہ ہے، مطلب کہ وہ آنکھوں کو ہی ایک دوسرے کو پسند کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو اور سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے بتاؤ شادی بھی نہیں ہوتی پھر اس میں؟ نئی شادی ہمارے لوگوں کی نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہوتے، ان کا سسٹم کچھ اور ساری ہوتا ہے. زندگی کے الگ گزار دیتے ہیں. اکیلے تو نہیں ہوتی. میں تو سمجھتی ہوں کہ جیسے میری زندگی ہے سب کی ایسی ہونی چاہیے. اچھا. دیکھو جی، آپ بھی میرے گھر آئے ہیں تو ادھر کتنے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب ادھر فیملیاں کرائے پہ رہتی ہیں، ان کا کوئی بل کا مسئلہ تھا، کافی دیر ان ہاں، کا جھگڑا سارے ہوتا آپ رہا. کے پاس آگے ٹھیک ہے، سارٹ اس کے آؤٹ بعد کروا پھر یہ محلے دار آگے، پھر اس طرح کبھی بچے آ جاتے ہیں، کبھی فیملیاں آ جاتی ہیں، کبھی چیلے آ جاتے ہیں، رونق میلہ لگا رہتا ہے. لیکن رات کو سونا اکیلا ہوتا ہے. سونا اکیلا. ہاں. اور اگر گھر میں ہوں یا ڈیرے پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کوئی شادی شدہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، خواجہ سرا ہو، جب موت آنی ہے وہ اکیلے کو آنی ہے اور اکیلے قبر میں جانی ہے. میری تو ایک ہاں، ہی یہ سوچ تو ہے. بڑی مجھے لوگ کہتے ہیں
آپ گھر میں اکیلی رہتی ہیں, زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, تو آپ کسی کو ساتھ رکھ لو. تو میں کہتی ہوں جب اگر میں کسی کے پاس بھی ہوں گی, جب مر جاؤں گی تو اکیلے انہوں نے قبر میں مجھے چھوڑنا ہے, بڑی ساتھ اچھا. کسی نے بھی نہیں جانا. جب تو مرنا ہے تو مرنا ہے. اپنے ساتھ کوئی چیلا کیوں نہیں رکھا ہوا آپ نے؟ جہاں بھی ہم جاتے ہیں خواجہ سراؤں کے جو ہے وہ چیلے ہوتے ہیں, آپ نے کیوں نہیں رکھا ہوا؟ جی دیکھیں خدمت میں وہ کرواتے کام نہیں کرتی, میں پہلے بتا چکی ہوں, میں حرام کی کمائی نہیں کھاتی, زنا فحاشی میں نہیں کرواتی, میں اکیلی رہتی ہوں. اور ہیں؟ ماشاءاللہ جنہوں نے میرے چیلے 300 رکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ فحاشی کرواتے سب نہیں کرتے, جو روڈ پہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, سب کی میں بات نہیں کروں گی. اور میرے ماشاءاللہ 311 چیلے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ایک چیلا تھا, تھوڑا دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا, اور ایج اس کی تقریباً 64-65 سال تھی, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, چشمے والا تھا. تو وہ بیچارہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو اس کے بعد جو ہے میرا دل وہ کیا کفن دفن وغیرہ آپ نے کیا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا, وہ اپنی فیملی میں جا کے, وہ تو اس کا ختم, میں نے دلوایا, لیکن وہ اپنی فیملی میں, مجھے پتہ بعد میں چلا. جی ناظرین, آپ نے سہرش بلوچ کی باتیں سنی, اور سہرش لاسٹ میں جو لوگ آپ کو کمنٹس میں غلط کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ, انہیں کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جی دیکھیں ناظرین, میری طرف سے پہلے سب کو السلام علیکم. آپ سب مسلمان ہوں گے اور میں بھی مسلمان ہوں. تو جیسے میں ایک جذبے سے, ایک طرف سے بات کر رہی ہوں, اگر آپ لوگ بھی یہی تڑپ اور جذبہ پیدا کریں گے تو ایک بہت بڑا ثواب ہے. ایک لڑکی یا لڑکا روڈ پہ رات کو کھڑے ہو کے 10 لوگوں سے 15 لوگوں سے زنا کروا رہا ہے, پھانسی پھیلا رہا ہے, ایڈز کی بیماری پھیلا رہا ہے, تو اگر ہم اس کو ایک رات کے لیے روک لیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے. ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, چاہے کوئی پولیس والا سن رہا ہے, چاہے کوئی آئی جی پنجاب سن رہا ہے, چاہے حکومت سن رہی ہے, چاہے کوئی افسر سن رہا ہے, میں سب کے لیے بات کر رہی ہوں. سب ہم انسان ہیں اور سب مسلمان ہیں, اور سب نے قبر میں جانا ہے. ہمیں صرف یہ چیز دل میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک انسانی طور پہ انسانیت کا ناطہ نبھا رہے ہیں. کوئی اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے, 15 پہ کال کر لو, تھانے میں جا کے اطلاع دے دو, اور وہ چیز ادھر سے ختم کروا دو. اگر وہ ایک دن کے لیے بھی ختم کرتا ہے, آپ لوگوں کو اتنا بڑا ثواب ہوگا. ایک دفعہ زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بخار ہوتا ہے, تو جو ساری رات زنا کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ان کی یہی چیز ہوتی ہے, تو توبہ استغفر اللہ, میں تو توبہ کرتی ہوں ایسے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو ان کو دیکھ کے برداشت کرتے ہیں. جی ناظرین, اس کے ساتھ مجھے دیجیے, آپ ملتے ہیں اس میں پروگرام میں نیٹو کے ساتھ آنے کے بعد.